لیاری کراچی کا سب سے پرانا اور تاریخی محلہ۔ کبھی یہاں کی پہچان موسیقی، محفلیں اور فٹ بال ہوا کرتے تھے۔ گلیوں میں شام ڈلتے ہی بچے گیند کے پیچھے دوڑتے اور بڑے بیٹکوں میں کہانیاں سناتے، مگر یہ خوشبوؤں اور رنگوں والا محلہ آہستہ آہستہ بارود اور خون کی بو میں ڈوب گیا۔ افغان جنگ کے بعد جب اسلحہ اور منشیات کراچی میں آنے لگے تو لیاری بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ 70 اور 80 کی دہائی میں چھوٹے چھوٹے جرائم پیشہ گروہ منظم گینگز میں بدل گئے، اور یہیں سے ایک ایسا کھیل شروع ہوا جو 3 دہائیوں تک کراچی کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ گینگز کی بنیاد میں سب سے پہلے سامنے آئے یعقوب بلوچ اور شیرہ پٹھان۔ یہ لوگ بتہ خوری اور منشیات جیسے چھوٹے جرائم میں ملوث تھے، لیکن اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب 2 بڑے کردار رحمان ڈکیت اور ارشد پپو میدان میں اترے۔ رحمان ڈکیت نے اپنی گینگ کو ایک کارپوریشن کی طرح چلا دیا۔ اغوا برائے تاوان، منشیات اور بتہ اس کا بزنس ماڈل تھی۔ اس کے مقابلے میں ارشد پپو زمینوں پر قبضے اور سیاسی پشت پناہی کے ذریعے اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ تیسرا بڑا نام غفار زکری تھا، جو وقت کے ساتھ ایک آزاد اور طاقتور دھڑا بنا بیٹھا۔ اسی ماحول میں ایک اور با اثر شخص تھا، ماما فیضو۔ وہ مقامی سطح پر اپنا اثر رکھتا اور ارشد پپو کا بڑا حریف سمجھا جاتا۔ بالآخر 2003 کے قریب ماما فیضو کو قتل کر دیا گیا۔ الزام پپو گروپ پر لگا اور یہی واقعہ آنے والے برسوں کی سب سے خونی جنگ کا پیش خیمہ بنا۔ فیضو کا بیٹا عزیر بلوچ اس وقت ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن باپ کے قتل نے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھتا گیا اور جلد ہی لیاری کے بڑے کھلاڑی رحمان ڈکیت کے قریب ہو گیا۔ 2008 میں رحمان ڈکیت نے ایک نئی تنظیم بنائی جس کو نام دیا گیا پیپلز امن کمیٹی۔ بظاہر یہ علاقائی امن کے لیے تھی، مگر حقیقت میں یہ گینگ وار کا سیاسی اور سماجی کور تھا۔ پانی کے کنیکشن سے لے کر بجلی کے معاملات تک امن کمیٹی کا فیصلہ آخری مانا جاتا۔ عوام کے لیے یہ کمیٹی بظاہر سہارا تھی، مگر اصل میں خوف اور طاقت کا دوسرا نام۔ اگست 2009 میں رحمان ڈکیت پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس کی موت نے لیاری میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ عزیر بلوچ نے یہ خلا پر کیا اور جلد ہی پورے علاقے کا سب سے طاقتور لیڈر بن گیا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن اب بھی وہی تھا، ارشد پپو، جس نے اس کے باپ کو قتل کیا۔ دونوں کے درمیان نفرت کی آگ سالوں سے دہک رہی تھی۔ بالآخر 16 مارچ 2013 کو ایک خونی واقعہ پیش آیا۔ پپو کو اغوا کر کے تشدد کے بعد قتل کیا گیا اور لاش مسخ حالت میں پھینک دی گئی۔ یہ عزیر کا انتقام تھا۔ اس دن کے بعد لیاری میں اس کی گرفت مکمل ہو گئی۔ عزیر بلوچ صرف ایک گینگ لیڈر نہیں رہا، اس نے سیاست اور جرائم کو آپس میں باندھا۔ پیپل پارٹی کی کئی رہنما اس کے قریب سمجھے جاتے۔ بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، منشیات کی ترسیل، یہ سب کاروبار کراچی کے پوش علاقوں تک پھیل گیا۔ بند روڈ سے کلفٹن تک تاجر اور صنعت کار عزیر کے نام سے کامتے تھے۔ اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اگلے دن یا تو دکان جلتی یا لاش ملتی۔ 2012 اور 2013 میں ریاست نے بڑے آپریشن کیے۔ رینجرز اور پولیس لیاری کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی۔ درجنوں کمانڈرز مارے گئے یا گرفتار ہوئے، لیکن عزیر بلوچ کا اثر ختم نہ ہوا۔ بالآخر 2013 میں رینجرز نے عزیر بلوچ کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں سامنے آنے والی JIT رپورٹ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ عزیر نے 198 قتل، بتہ خوری، اغوا اور سیاسی روابط کا اعتراف کیا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ وہ نہ صرف ایک گینگسٹر بلکہ ایک سیاسی اعلی کار بھی تھا، جو اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے سیاست کو استعمال کرتا رہا۔ آج رحمان ڈکیت ایک کہانی ہے، ارشد پپو مارا جا چکا ہے، غفار زکری بھی ختم ہو گیا اور عزیر بلوچ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن لیاری کی گلیاں اب بھی ان کہانیوں کی گواہ ہیں۔ وہ گلیاں جو کبھی فٹ بال اور موسیقی سے آباد تھی، برسوں تک گولیوں کی گونج اور خون کی خوشبو سے بھری رہ گئی۔ آخر یہ جنگ کس نے جیتی؟ گینگز نے، ریاست نے، یا وہ عام لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا؟ لیاری کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب قانون کمزور ہو جائے، سیاست مجرموں کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور عوام خوف میں جینے پر مجبور ہو جائے، تو ایک لمحہ پورے شہر کے لیے
دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔